یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت زور پکڑ رہی تھی۔ قریش الجھن میں تھے، باتیں وزن رکھتی تھی مگر ماننے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے مدینہ کے یہودی علماء سے مشورہ کیا کیونکہ وہ پچھلی وحی اور انبیاء کی تاریخ جانتے تھے۔ یہودی علماء نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھو، اگر وہ جواب دے دیں تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر نہ دے سکے تو بات ختم۔ آپ سب نے وہ 3 سوالات ضرور سنے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو اس کی چونکا دینے والی سائنسی تفصیل بتاؤں گا۔ یہ 3 سوالات عام نہیں تھے، یہ کائنات کے وہ راز تھے جنہیں آج کی سائنس اربوں ڈالرز خرچ کر کے جاننا چاہتی ہے۔ پہلا سوال، روح یعنی سول کیا ہے؟ دوسرا، اصحاب کہف کون تھے؟ تیسرا، حضرت ذوالقرنین کون تھے؟ یہ سوالات کوئی عام پہیلیاں نہیں تھی، یہ وہ انسالوڈ مسٹریز تھی جن پر آج کی سائنس اپنی ایڑیاں رگڑ رہی ہے۔ پہلا سوال یعنی روح کیا ہے؟ The mystery of consciousness۔ دوسرا، وہ نوجوان غار میں 309 سال کیسے زندہ رہے؟ یعنی the mystery of time travel، stasis۔ اور تیسرا، ذوالقرنین کون تھے؟ یعنی the mystery of interstellar and intergalactic travel۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے جواب بھیجا، اور وہ جواب آج 1400 سال بعد ہماری آنکھیں کھول رہا ہے۔ پہلا سوال تھا، روح کیا ہے؟ یہ سوال بظاہر چھوٹا تھا، لیکن اس کی گہرائی کائنات سے بھی بڑی ہے۔ آج کے سائنسدان، نیورو سرجنز اور فزسسٹ ایک ہی چیز تلاش کر رہے ہیں، اور وہ ہے دا سورس آف کانشیسنس۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں میں ہونے کا احساس، یعنی میں ہوں، یہ احساس کیسے ہوتا ہے؟ ایک زندہ انسان اور ایک مردہ لاش میں فرق کیا ہے؟ جبکہ ایٹمز اور سیلز تو وہی ہیں۔ کیا زندگی صرف کیمیکلز کا مجموعہ ہے یا کچھ اور؟ وہ جاننا چاہتے تھے کہ زندگی کس انرجی کا نام ہے۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ انسان کو زندہ کرنے والی چیز کیا ہے۔ کیا زندگی کوئی انرجی ہے، کوئی کیمیکل، کوئی خاص فارمولا؟ قرآن کریم نے اس سوال کا جواب بہت سادہ مگر بہت گہرا دیا۔ قرآن کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں جواب دیا، قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے روح میرے رب کا امر ہے۔ غور کیجئے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ روح کوئی روشنی ہے یا ہوا ہے یا خون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ امر ہے، تمہارے رب کا امر ہے۔ سائنس کی زبان میں اسے سمجھے، ہماری کائنات 2 چیزوں سے بنی ہے، میٹر اور انرجی، لیکن امر ان دونوں سے الگ ہے۔ یہ یا تو انفارمیشن ہے یا کوڈ ہے، یا جسے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جدید دور کی سب سے بڑی مثال نیورالنک اور جنریٹو اے آئی۔ ایلان مسک اور بڑی بڑی ٹیک کمپنیاں، ٹیک جائنٹس چاہتی ہیں کہ انسانی دماغ کو کمپیوٹر پر اپلوڈ کر دیں یا اسے دوسری باڈی میں منتقل کر دیں، کانشیسنس کو۔ وہ ڈیجیٹل امورٹیلٹی چاہتے ہیں، وہ ایک ایسا روبوٹ بنانا چاہتے ہیں جو ہو بہو انسان جیسا ہو۔ لیکن قرآن کریم کا یہ جواب یہاں ایک لکیر کھینچ دیتا ہے۔ آپ چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی سے گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لطیفوں کو سنے گا، جذباتی باتیں کرے گا، شاعری بھی کرے گا، لیکن کیا وہ خوشی کو محسوس کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا اگر آپ اسے گالی دیں تو اسے تکلیف ہوگی، پین محسوس ہوگی؟ نہیں۔ وہ تو صرف ایک ڈیٹا پروسیس کر رہا ہے، وہ فیل یعنی محسوس احساس نہیں رکھتا۔ یہی فرق ہے انٹیلیجنس یعنی ذہانت میں اور کانشیسنس میں، جو روح کا بائی پروڈکٹ ہے۔ انسان ہارڈ ویئر بنا سکتا ہے، انسان انٹیلیجنس کو ایز اے سافٹ ویئر کاپی کر سکتا ہے، لیکن روح وہ سسٹم آپریٹر ہے جو اس مشین کو احساس دیتا ہے، انسان نہیں بنا سکتا۔ قرآن کا یہ جواب کہ روح میرے رب کا امر ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ روح اس کائنات کے طبعی قوانین یعنی فزیکل لا کا حصہ ہی نہیں ہے۔ یہ سسٹم کے باہر سے آنے والا ایک سگنل ہے جسے سائنس سمجھ ہی نہیں پا رہی۔ اسی لیے سائنس دماغ کے نیورونز کو تو دیکھ سکتی ہے، لیکن اس کے اندر چھپی سوچنے والی ذات کو کبھی مائکروسکوپ کے نیچے سے نہیں دے سکتی، نہ اس کے نیچے لا سکتی ہے۔ روح وہ ڈیوائن سپارک ہے جو ایک بایولوجیکل روبوٹ کو، یہ ہمارے جسم جو ہے انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے۔ یہ وہ سورس کوڈ ہے جو انہیکیبل ہے، جو ان کاپیبل ہے، اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ دوسرا سوال تھا اصحاب کہف کے بارے میں۔ وہ نوجوان 309 سال تک کیسے سوئے رہے؟
کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم اس کائنات میں قید میں ہیں؟ روشنی کی رفتار کائنات میں سب سے تیز ہے، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، لیکن اس رفتار سے بھی ہماری اپنی گلیکسی، ایک ہی گلیکسی کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کے لیے آپ کو 1 لاکھ سال لگیں گے ایٹ اسپیڈ آف لائٹ، اور اگلی کہکشاں یعنی اینڈرومیڈا تک جانے کے لیے 25 لاکھ لائٹ ایئرز لگیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسانی زندگی بہت چھوٹی ہے، بمشکل 70 80 یا 100 سال۔ اگر انسان اس کائنات کو کھوجنا چاہتا ہے، سرچ کرنا چاہتا ہے، مریخ سے آگے جانا چاہتا ہے، تو اسے ایک چیز کو شکست دینی ہوگی، اور وہ ہے وقت۔ ہمیں کوئی ایسا طریقہ چاہیے کہ انسان صدیوں تک سوتا رہے، اس کا جسم بوڑھا نہ ہو، اور وہ ہزاروں سال بعد جاگ کر بھی جوان رہے۔ سائنس اسے فی الحال ناممکن سمجھتی ہے، لیکن 1400 سال پہلے مکہ کے کافروں نے انجانے میں اسی ناممکن کے بارے میں سوال کر لیا۔ یہودیوں کے کہنے پر انہوں نے دوسرا سوال پوچھا، وہ نوجوان اصحاب کہف کون تھے جو صدیوں تک غار میں سوئے رہے اور پھر زندہ جاگے؟ یہ سوال صرف ایک پرانا قصہ نہیں تھا، یہ دراصل بایوسٹیسس یعنی حیاتیاتی ٹھہراؤ کا سوال تھا۔ وہ پوچھ رہے تھے کیا موت کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ آج کی 21ویں صدی کی سائنس اربوں ڈالرز لگا کر اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہی ہے۔ امریکہ میں ایلکور لائف ایکسٹینشن فاؤنڈیشن جیسی کمپنیاں موجود ہیں۔ وہاں دنیا کے امیر ترین لوگ جب موت کے قریب ہوتے ہیں تو اپنے جسموں کو لیکوڈ نائٹروجن میں فریز کروا رہے ہیں۔ اس پروسیس کو کرائونکس کہتے ہیں۔ اس کا نظریہ یہ ہے کہ آج ٹیکنالوجی نہیں ہے، لیکن شاید 100 یا 200 سال بعد سائنس اتنی ترقی کر لے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر سکے۔ وہ مستقبل میں جاگنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں ایک خوفناک مسئلہ ہے۔ سائنسدان جانتے ہیں کہ ہمارا جسم 70% پانی ہے۔ جب آپ پانی کو فریز کرتے ہیں تو وہ پھیلتا ہے اور نوکیلے کرسٹلز یعنی آئس کرسٹلز بناتا ہے۔ جب انسانی جسم کو فریز کیا جاتا ہے تو یہ کرسٹلز خنجر کی طرح ہمارے نازک خلیوں یعنی سیلز کو اندر سے پھاڑ دیتے ہیں۔ جسم محفوظ نہیں رہتا بلکہ برباد ہو جاتا ہے۔ یہ تحفظ نہیں ہے بلکہ تباہی ہے۔ تو پھر وہ نوجوان 300 سال سے زیادہ کیسے سوئے رہے، بنا کھائے پیے، بنا فریز ہوئے، اور جب جاگے تو ان کے جسم سلامت کیسے تھے؟ یہ کیسے ہوا؟ وقت ان کے لیے کیسے تھم گیا؟ کیا غار کے اندر وقت کی رفتار باہر کی دنیا سے الگ تھی؟ کیا یہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی تھی؟ ہم انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے آنے والی قسطوں میں اور اسے ڈیٹیل سے سمجھیں گے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سوال کی طرف، یعنی حضرت ذوالقرنین کے بارے میں۔ ہم نے اوپر وقت کو شکست دینے کی بات کی، لیکن ایک اور زنجیر بھی ہے جس نے انسان کو قید کر رکھا ہے، اور وہ ہے فاصلہ، ڈسٹنس۔ ہماری کائنات اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم روشنی کی رفتار یعنی اسپیڈ آف لائٹ سے بھی سفر کریں تو اپنی ہی کہکشاں میں نے جیسے بتایا 1 لاکھ لائٹ ایئرز لگیں گے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ کائنات میں سفر کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم سیدھے راستے سے نہیں جا سکتے، ہمیں کوئی شارٹ کٹس چاہیے، ہمیں پورٹلز چاہیے، ہمیں اسپیس اور ٹائم کو موڑنا ہوگا۔ سائنس اسے ورم ہول یا دوسرے لفظوں میں آئنسٹائن روزن برجز کہتی ہے۔ یہودی علماء نے جو تیسرا سوال پوچھا وہ دراصل اس کائناتی سفر کاسمک ٹریول کے بارے میں تھا۔ ہمارے ذہن میں حضرت ذوالقرنین جب بھی آتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید وہ پرانے زمانے کا بادشاہ تھا جو گھوڑے پر بیٹھ کر دنیا فتح کرنے نکلا، لیکن قرآن کریم کے الفاظ پر غور کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اسے ہر چیز کا سبب عطا کیا۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 84۔ یہاں لفظ سببہ اصل راز ہے، اصل کنجی ہے۔ زیادہ تر ترجمے میں اسے راستہ لکھ دیا جاتا ہے، مگر قدیم عربی لغات اسے اونچی جگہ تک پہنچنے والا راستہ یا رسی کہتے ہیں، یعنی اوپر کی طرف لے جانے والا ایک ذریعہ۔ بعض مفسرین کے مطابق سببہ کا مطلب ہے آسمان تک پہنچنے کا ذریعہ، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے تقریباً ہر جگہ اس کا تعلق آسمان کی طرف جانے سے ہے۔ حضرت ذوالقرنین کا سفر کوئی عام سفر نہیں تھا۔ سائنسدان جاننا چاہتے ہیں کیا کوئی انسان زمین کی طبعی حدود یعنی فزیکل لیمٹس کو توڑ سکتا ہے، اس کائنات میں گھوم سکتا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ ایک اور راستے پہ، ایک اور آسمانی راستے پر چلا۔ سائنسدان آج یہ مانتے ہیں کہ کائنات میں کاسمک سٹرنگز یا انرجی پاتھ ویز موجود ہو سکتے ہیں۔
جو ایک کہکشاں کو دوسری کہکشاں سے ایک شارٹ کٹ کے ذریعے جوڑتے ہیں۔ کیا ذوالقرنین کے پاس وہ اسٹار گیٹ ٹیکنالوجی تھی؟ کیا اس کے پاس وہ سببا، وہ کوڈ کی تھا جس سے وہ اسپیس ٹائم کو سکیڑ کر مہینوں کا سفر پلک جھپکنے میں کر سکتا تھا؟ غور کریں، وہ جہاں بھی گئے انہیں وہاں کی قوم کی زبان اور سمجھ بوجھ کا مسئلہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا علم دیا تھا کہ وہ ہر طرح کی مخلوق سے رابطہ کر سکتے تھے۔ یہ ایک انٹرسٹیلر ٹریولر کی نشانی ہے۔ جب قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے حضرت ذوالقرنین کو سبب یا سببا دیا، تو اس کا مطلب کوئی گھوڑا یا بحری جہاز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دراصل آئنسٹائن روزن برجز یا کائناتی سرنگوں کا علم دیا ہو، اور شاید ان کا کنٹرول عطا کیا ہو۔ اسے سادہ الفاظ میں سمجھے، اگر ایک کاغذ پر دو نقطے ہوں اے اور بی تو سیدھا جانے سے بہت وقت لگے گا، لیکن اگر آپ اس کو فولڈ کر لیں تو یہ 2 پوائنٹ دو نقطوں بالکل مل جائیں گے، اور بیچ میں سوراخ کرنے پر فاصلہ 0 رہ جائے گا۔ یہی ورم ہول ہیں، یہی آئنسٹائن روزن برجز ہیں۔ وہ کائنات کے اسپیس ٹائم فیبرک کو موڑ کر ایک سرے سے دوسرے سرے تک پلک جھپکنے میں اس ورم ہول سے پہنچ سکتے ہیں۔ یہ کوئی جادو یا طلسماتی کہانی نہیں تھی، یہ وہ ایڈوانس فزکس تھی جسے آج ہم 21ویں صدی میں اربوں ڈالرز، سینچریز آف ریسرچ، دوربینوں اور سپر کمپیوٹرز کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جسے آئنسٹائن روزن برجز کہتے ہیں۔ اگر آپ حضرت ذوالقرنین کے سفر کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو غور و فکر سیریز کی قسط نمبر 44، 45 اور 46 ضرور دیکھیے گا۔ یہ وہ 3 سوال تھے، یعنی روح، کانشیسنس، جسے آج کی اے آئی، آج کی ٹیکنالوجی سمجھنے سے قاصر ہے۔ دوسرا اصحاب کہف، ٹائم ٹریول، بائیوسٹیسس، جسے آج کی ناسا حاصل کرنا چاہتی ہے ہر حال میں۔ اور حضرت ذوالقرنین، کاسمک ٹریول اینڈ پورٹلز، جسے آج کی فزکس ڈھونڈ رہی ہے، اس کی تلاش میں ہے۔ قریش مکہ کے پاس خاموش ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا یہ جواب سن کے۔ یہ جوابات کسی انسان کے دماغ کی پیداوار نہیں ہو سکتے، یہ اس ذات کا کلام ہے جس نے وقت کو بنایا، روح کو پھونکا اور کائنات کے راستے ورم ہولز بنائے۔ یہ 1400 سال پرانی کتاب نہیں ہے، یہ مستقبل کے سائنس کی گائیڈ بک ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اب ان تینوں سوالوں کے بعد ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں کہ ہمیں ہر جمعہ سورہ کہف پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ محض کوئی رسم نہیں ہے، یہ آنے والے دور کے سب سے بڑے فتنے کے خلاف ایک شیلڈ ہے، ایک دفاعی حصار ہے۔ یہ صورت آج کے جدید انسان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک واضح اعلان کرتی ہے کہ تم آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنا لو گے، انسان کا ذہین ترین ماڈل کھڑا کر دو گے، روبوٹس بنا لو گے، لیکن اس میں روح نہیں ڈال سکو گے۔ تم کرائیونکس اور لائف ایکسٹینشن کے ذریعے انسان کو صدیوں تک فریز کر لو گے، پر موت کو دھوکہ دینے کی کوشش بھی کرو گے، لیکن موت کے شکنجے سے نہیں بھاگ سکو گے۔ تم ورم ہولز ڈھونڈ لو گے، اسپیس میں بھی چلے جاؤ گے، لیکن اپنے رب کی مقرر کردہ حدود سے کبھی باہر نہیں نکل سکو گے۔ آج کی سائنس ہمیں جو کچھ بھی دکھا رہی ہے وہ اصل میں آرٹیفیشل ہے، مصنوعی ہے۔ وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کر پائیں گی۔ اصلی طاقت، اصلی زندگی اور اس پوری کائنات کا اصلی کنٹرول صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آنے والے دور میں یہ دجال کا سسٹم کوئی پرانی کہانی نہیں ہوگا، وہ ایک ٹیکنالوجیکل دھوکہ ہوگا، ایک ٹیکنالوجیکل ایلوژن ہوگا، وہ ایک نظام ہوگا۔ وہ موت اور زندگی پر کنٹرول کا جھوٹا دعویٰ کرے گا، وہ ایک ایسا میٹرکس بچھائے گا جس میں انسان یہ سمجھے گا کہ وہ خدا بن گیا ہے۔ دجال کا وہ سسٹم ایک میٹرکس ہے، اور سورہ کہف وہ ریڈ پل ہے جو اس ورچوئل حقیقت کو توڑ کر آپ کو جگاتی ہے، آپ کو نیند سے بیدار کرتی ہے۔ یہ صورت ہمیں ظاہر کے پیچھے چھپی حقیقت دیکھنا سکھاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ روح ڈیجیٹل نہیں ہو سکتی، یہ سب بھی کر لیں، روح نہیں بنا سکتے۔ یہ بتاتی ہے کہ وقت مشینوں کے محتاج نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ تم ورم ہولز ڈھونڈ لو گے، لیکن اپنے رب کی مقرر کردہ حدود سے کبھی باہر نہیں نکل سکو گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں وارننگ دی تھی۔ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، سمجھے گا، پڑھے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ وہ آپ سے یہ جھوٹے وعدے نہیں کر سکے گا دجال پہ۔ قرآن اور کائنات کے یہ پوشیدہ راز ہم سے مسلسل غور و فکر کا تقاضا کرتے ہیں۔ حقیقت کو پہچانے اس سے پہلے کہ دھوکہ ہماری حقیقت بن جائے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں غور و فکر کی۔ اللہ حافظ۔